السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ محرم الحرام 1445 ہجری آغاز ہو چکا ہے۔ ہجری سال کا آغاز ہی ہماری زندگی کے مقاصد کی طرف اشارہ کرتا ہے، بلکہ صراحتاً بتاتا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کر بات ہوگی۔ بہرکیف 1445 ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کرے میرے اور آپ کے لیے، پوری امہ کے لیے یہ سال مبارک ہو۔ برکتوں کا، رحمتوں کا، سعادتوں کا، رفعتوں کا، شہادتوں کا یہ مہینہ، خوشیوں کا یہ مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ چونکہ محرم الحرام ہے اور میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام میں، محرم الحرام کے حوالے سے، محرم الحرام میں آپ کے سامنے میں محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کروں۔ اس لفظ پہ آپ نے غور کرنا، کیونکہ بہت بڑی تعداد برصغیر پاک و ہند میں اہل سنت والجماعت کی، جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے سنی کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اپنے رسوم و رواج میں، اپنے عقائد میں، اپنے اعمال میں وہ اہل تشیع سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک اچھی خاصی تعداد جو بڑے فخر سے اپنے آپ کو راسخ العقیدہ کہتی ہے، صحیح العقیدہ کہتی ہے، وہ بھی بعض چیزوں کے اندر اہل تشیع سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ان کے اندر تشیع نظر آتا ہے۔ وہ شیعہ نما سنی ہیں، اپنے آپ کو سنی اہل سنت کہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر اہل تشیع کے، رافضیوں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اور بہت سے اہل علم بھی حقائق سے، دینی حوالوں سے، محرم الحرام کے حوالے سے بالکل غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دلچسپی کا میدان ہی نہیں ہے ان کا۔ اس حوالے سے بہتر سمجھا کہ آج کی اس نشست میں محرم الحرام کے حوالے سے بات ہو، وہ بھی قرآن کریم کی روشنی میں، اور قرآن کریم کی روشنی میں بھی محرم الحرام کے کس پہلو پہ بات ہو؟ محرم الحرام کے حوالے سے، کہ وہ ایک سوال آپ کے سامنے ہے، میں رکھنا چاہتا ہوں، اسی کا جواب اسی نشست میں انشاءاللہ رکھوں گا۔ محرم الحرام کے احترام کی وجہ کیا ہے؟ کربلا ہے یا قرآن ہے؟ محرم کی وجہ عظمت کربلا ہے یا قرآن ہے؟ آج کی اس نشست میں اسی سوال کا جواب دیا جائے گا، خالص قرآن کریم کی روشنی میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ موقع ملا تو انتہائی اختصار کے ساتھ چند احادیث پر بھی بات ہوگی۔ اس حوالے سے میں نے قرآن کی جن آیات کا انتخاب کیا ہے، اس کا تعلق سورۃ التوبہ سے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 ہے اور آیت نمبر 37 ہے۔ آیت نمبر 36 کا آغاز ہوتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ ایک بات یاد رکھیں، تفسیر کے حوالے سے قرآن کی تفسیر کا ایک عمومی پہلو ہوتا ہے، اصول کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تفسیر کی جاتی ہے۔ ایک خصوصی تناظر کو ایک خصوصی مخصوص تناظر میں قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے، بئی معنی کہ قرآن کریم کی آیات کہاں کہاں اس کی تطبیق ہو رہی ہے، اپلیکیشن ہو رہی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور سوال کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو آج کی نشست کا سوال ہے کہ محرم کے احترام کی وجہ کربلا ہے یا قرآن ہے۔ ہم محرم کا احترام حادثہ کربلا کی وجہ سے کرتے ہیں یا قرآن کریم کی وجہ سے کرتے ہیں؟
کربلا کا حادثہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا ہے، بلکہ حضرت حسین کی شہادت سے بڑا حادثہ حضرت عمر کی شہادت کا ہے، حضرت عثمان کی شہادت کا ہے، کیونکہ وہ صحابی بڑے ہیں۔ تو جو صحابی زیادہ بڑا ہے اس کی شہادت، اس کا حادثہ بھی زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح پہلی امتوں میں انبیاء شہید ہوئے ہیں، تو حضرت عمر کی شہادت سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، وہ انبیاء جو پہلے قتل ہوئے، شہید ہوئے، ان کی شہادت کا حادثہ زیادہ بڑا ہے۔ تو جو شخصیت جس مرتبے پر فائز ہوتی ہے، اس مرتبے کے حساب سے، اس کے حوالے سے حادثے کی سطح کا تعین ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کی کہ بہرحال سوال آپ ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن کریم کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں، قمری مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہیں۔ عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، شریعت الہی میں قمری مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ دیکھیں عند اللہ 12 شہرہ پہ بات ختم ہوتی تھی، لیکن اللہ نے اس کو کافی نہیں سمجھا، فی کتاب اللہ کہا۔ اب اس کو بھی کافی نہیں سمجھا، مزید تاکید در تاکید آ رہی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی ہے، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ یہ اللہ کا ازلی فیصلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام آسمانی ادیان جو ہیں، آسمانی دین جن کا تعلق آسمانی وحی سے ہے، ان میں جو جنتری، جو تقویم، سن و سال کا حساب کتاب ہوتا تھا، وہ قمری مہینوں کے مطابق ہوتا تھا۔ ہماری شریعت میں بھی ماہ و سال کا حساب قمری حوالوں سے ہے۔ اصل میں وہ تو بس اب فرنگیوں کا غلبہ ہے، قمری سال کسی کو یاد ہی نہیں رہتا، اور شمسی سال منٹ سیکنڈ ہر ایک کو یاد رہتے ہیں۔ تو خیر، منہا 4 حرم، یہ قمری مہینے جو 12 ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، زیادہ ادب اور عزت اور عظمت اور احترام والے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے۔ اب قرآن کریم نے اتنا تو کہہ دیا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے زیادہ ادب اور احترام اور عظمت والے ہیں، لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری میں موجود ہے، 4662 حدیث ہے، حدیث نمبر 4662، اور حدیث قرآن کریم کی وضاحت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام صرف قاصد نہیں تھے، بلکہ جو وحی قرآن کی صورت میں آپ کے سینے اطہر پر نازل ہوئی، اس کے معلم بھی تھے، اس کے مفسر اول بھی تھے، معلم اول بھی تھے، آپ مرشد اول بھی تھے۔ اب یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ یہ آپ کے فرمان سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ پے در پہ ایک ساتھ آتے ہیں لگاتار، اور چوتھا مہینہ رجب جو شعبان سے پہلے آتا۔ یہ کل 4 مہینے ہوئے، اس کا ذکر حدیث میں ہے۔ یہ ہوئی 4 مہینوں کی وضاحت۔ اب آگے لکھا حرم، یہ 4 مہینے زیادہ ادب، احترام اور عظمت والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ 4 مہینے جو ذوالقعدہ، جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ نے محرم پہ غور کرنا ہے، کیونکہ ہمارا سوال یہی ہے کہ محرم کا احترام، محرم کی عظمت کربلا کی وجہ سے ہے یا قرآن کی وجہ سے؟
اسی جواب کی طرف جا رہا ہوں، اور جواب انشاءاللہ رفتہ رفتہ جواب کی وضاحت در وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے، 4 مہینے جو ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ کس حوالے سے، کس پہلو سے زیادہ ادب و احترام والے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ 2 پہلو سے زیادہ ادب اور احترام والے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں تمام آسمانی شریعتوں میں قتل قتال کرنا، لڑائی خنزیری کرنا ممنوع تھا، یعنی جہاد بھی نہیں کر سکتے تھے آپ، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ لے تو اسے بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا ان مہینوں میں۔ یعنی کسی سے آپ نے جائز لڑائی بھی کرنی ہو، جائز جھگڑا بھی کرنا ہو تو ان 4 مہینوں میں نہیں کرنا۔ ان 4 مہینوں میں اللہ کی طرف سے پابندی تھی کہ تم نے لڑائی نہیں کرنی۔ ایک اس پہلو سے یہ 4 مہینے زیادہ ادب احترام والے کہ اس میں لڑائی نہیں کرنی، مکمل طور پہ امن میں رہنا ہے۔ جو جائز لڑائی بھی کرنی ہے، انتظار کرنا ہے یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں، پھر 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے رجب۔ ایک تو اس پہلو سے یہ زیادہ ادب احترام والے۔ یہ جو پہلو ہے، چلو پہلے دوسری بات کر دیتا ہوں، دوسرا پہلو جو ہے زیادہ ادب احترام کس پہلو کے حوالے سے ہے کہ ان 4 مہینوں میں عبادات کا ثواب زیادہ ہے، گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ان 4 مہینوں میں عبادت کی تاکید بھی زیادہ ہے، عبادات کرنے کی، اور گناہوں سے بچنے کی تاکید بھی زیادہ ہے۔ عبادات ہوں گی تو اس میں عبادات کا ثواب بھی زیادہ، اچھا، اور گناہ ہوگا تو اس گناہ کی سزا اور وبال بھی زیادہ ہے، اس کی سنگینی زیادہ ہے۔ یہ 2 پہلو ہیں جس کی وجہ سے یہ 4 مہینے زیادہ ادب احترام والے تھے۔ عمومی پہلو رمضان کا الگ ہے، وہ تو مہینوں کا سردار ہے، وہ آپ کے ذہن میں سوال نہیں آنا چاہیے، رمضان کی عبادات سب سے افضل ہیں۔ یہ خصوصی پہلو ہے، قتل قتال اس میں ممنوع تھا، ایک پہلو، عبادات کا ثواب زیادہ، 2 پہلو۔ جو پہلا پہلو ہے جو پہلی آسمانی شریعتوں میں تھا، اس شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے۔ اب ان 4 مہینوں میں بھی جہاد کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہے جمہور کی رائے، جمہور کا فیصلہ، جس میں ائمہ 4، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل سر فہرست ہیں۔ جمہور کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جو قتال ممنوع تھا ان 4 مہینوں میں، یہ گزشتہ شریعتوں میں تھا، اس شریعت میں قتال ممنوع نہیں ہے، یہ حکم اس شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں، جو قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہے، ایک بہت بڑے عالم تو اس پر قسم کھانے کے لیے تیار تھے اسلاف میں، کہ نہیں، یہ حکم آج بھی باقی ہے، ان 4 مہینوں میں قتال، لڑائی آج بھی نہیں ہو سکتی، آپ اقدام نہیں کر سکتے، آگے بڑھ کر خود لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتے، البتہ دشمن اگر حملہ کر دے تو پھر آپ جوابی قدم اٹھانا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن خود جارحانہ قدم، خود لڑائی کا آغاز آپ نہیں کر سکتے۔ یہ بعض اہل علم کی رائے ہے۔ انہی بعض اہل علم کی رائے کا احترام کی وجہ سے بعض علماء نے ایسی تحریر لکھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے وہ درمیانی رائے اختیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں آپ لڑائی نہ کریں، جائز لڑائی بھی، انتظار کریں کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ آپ کسی کے ساتھ لڑنا ہو، قتال کرنا ہو، جہاد کرنا ہو، وہ کر لیا کریں۔ یہ 2 رائے آپ نے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ اس حوالے سے آگے چل کے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو ایک پہلو منسوخ ہو چکا ہے، قتل قتال جمہور کے نزدیک 4 مہینوں میں جائز ہے۔ دوسرا پہلو آج بھی برقرار ہے کہ یہ زیادہ ادب احترام والے اس لیے ہیں، اس میں عبادات کا ثواب بھی زیادہ ہے اور گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے۔ ایک تو یہ ادب احترام کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے تشریح کر دی۔ وہی بات کہ محرم کربلا کی وجہ سے محترم ہے یا قرآن کی وجہ سے، یہ اس سوال کا جواب چلتا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں اسی سوال کے ضمن میں ہی، کہ بھائی جو 4 مہینے کہا گیا کہ یہ 4 مہینے زیادہ ادب احترام والے ہیں، ان 4 مہینوں کے تعین کی، ان کو معین کرنے کی وجہ کیا ہے؟
وجہ بڑی کمال کی ہے، وہ یہ ہے، تو آپ دیکھیں 3 مہینے لگاتار آ رہے ہیں، محرم، ذیقعد، ذی الحجہ، محرم۔ ذی الحجہ کے متعلق آپ سب کو پتہ ہے اس میں حج ہوتا ہے، یہ موسم حج ہے، یہ موسم حج ہے۔ اب آپ دیکھیں اس موسم حج سے 1 مہینہ پہلے بھی لڑائی ممنوع ذیقعد، 1 مہینے بعد میں بھی لڑائی ممنوع محرم۔ کتنی کمال کی بات ہے۔ تو اللہ کو بندوں کی نفسیات کا پتہ تھا، عرب کی غارت گری، عربوں کا آپس میں قتل و قتال، پھر اس زمانے کے اندر دور دراز سے سفر کے لیے روانہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں لڑائی کو بند کر دیا، جائز لڑائی بھی نہیں کرنی۔ کیوں؟ تاکہ حج اور عمرے کے لیے امن کا ماحول میسر رہے، لوگ بے خوف و خطر سفر کر سکیں۔ یہ دیکھیں ذی الحجہ ہے، اس سے 1 مہینہ پہلے حرمت والا مہینہ ذیقعد، اس کے 1 مہینے بعد حرمت والا مہینہ محرم۔ اب ذی الحج کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں ذیقعد میں اور حج کر کے واپس ہوتے ہیں، یہاں تک کہ واپسی محرم میں بھی جاری رہتی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ 4 مہینے متعین کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایام حج ہے، 1 مہینے پہلے سفر ہوتا ہے، 1 مہینے بعد تک سفر رہتا ہے، تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ کعبے کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی شریعتوں میں اس میں جائز جہاد بھی بند کر دیا کہ جائز جہاد کی وجہ سے بھی، چونکہ امن میں فرق تو پڑتا ہے نا، چاہے کہیں جائز جنگ و جدل ہو رہا ہو، مسلمان برسر پیکار ہوں، ناکہ بندی ہو، اطراف عالم سے لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، بیچارے کیسے پہنچیں گے؟ تو ان کو سہولت دینے کے لیے یہ 4 مہینے عزت و احترام کے بنا لیے کہ اس کے تم نے بالکل جائز لڑائی بھی نہیں کرنی، تاکہ کعبے تک آمد و رفت بلا خوف و خطر ہو سکے۔ اب بھائی رجب علیحدہ ہے بالکل، جو شعبان سے پہلے، رمضان سے پہلے شعبان، شعبان سے پہلے رجب، ٹھیک ہے؟ تو رجب میں کیوں برکت والا مہینہ اور اس میں کیا کہتے ہیں لڑائی بند کر دی گئی تھی، اور بعض کے نزدیک آج بھی جائز لڑائی نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ ہے کہ لوگ عمرہ کرتے ہیں، 1 مہینہ الگ سے بھی زیادہ ادب احترام والا بنا دیا کہ لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں تو بے خوف و خطر آ سکیں۔ باپ کیا کہتے ہیں کسی نے باپ بیٹوں کو مارا ہو تو کتنی سنگین دشمنی ہوگی، ان کو بھی بند کر دیا گیا کہ تم نے اپنے بیٹے کا بدلہ، باپ کا بدلہ ان مہینوں میں نہیں لینا، تاکہ بے خوف و خطر حج بھی ہو سکے، رجب میں جس نے عمرہ کرنا ہے بے خوف و خطر کر سکے۔ یہ ہے 4 مہینے معین کرنے کی جو ایک بڑی کمال کی وجہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ٹھیک ہے؟ وہی سوال وہی جواب کہ محرم کا احترام کربلا کی وجہ سے ہے یا قرآن کی وجہ سے، وہی جواب چلتا جا رہا ہے۔ دیکھیے آگے، تو اگلی آیت ہے منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، یہی تقویم، ذالک اس کا اشارہ تقویم یعنی جنتری کی طرف ہے، جس کو ہم اردو میں جنتری کہتے ہیں، چاند والی جنتری، شمسی نہیں قمری جنتری، یہی جنتری جس میں کل 12 مہینے ہیں قمری چاند والے مہینے اور 4 اس میں حرمت والے ہیں، یہی تقویم، یہی قمری جنتری دین قیم ہے، درست دین ہے، سیدھا دین ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ خود جنتری کو بھی دین کا حصہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ جنتری کا تعلق، تقویم کا تعلق، قمری جنتری کا تعلق عبادات سے ہے، شریعت سے ہے، حلال و حرام سے۔ وہ حلال و حرام کی بات آگے آئے گی، بلکہ گزر چکی کہ بھائی زیادہ ادب احترام والے 4 مہینے ہیں، اس میں وہ جو جائز لڑائی باقی مہینوں میں حلال تھی، اس مہینے میں وہ جائز لڑائی بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس جنتری کا تعلق حلال حرام سے بھی ہے، عبادات سے بھی ہے، پوری شریعت سے ہے۔ تو جب جنتری کا تعلق شریعت سے ہوا تو خود اس جنتری کو بھی شرعی حیثیت حاصل ہو گئی، دینی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس لیے اس جنتری کو بھی کہہ دیا گیا کہ یہ قمری جنتری بھی درست دین ہے، سیدھا دین ہے، ذالک الدین القیم۔
کیونکہ جنتری کا تعلق عبادات سے ہے. جنتری ہوگی تو وقت پر عبادات ہوں گی، اور جو وقت پر عبادات ہوتی ہیں، وقت کی عبادات کے اندر برکت ہوتی ہے. بے وقت کی عبادات میں بے برکتی ہوتی، کم برکتی ہوتی، بلکہ بے وقت عبادات کبھی کبھی بالکل ادا ہی نہیں ہوتی. یہ اس کی الگ تفصیل ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے بے وقت کی کھیتی. موسم نہیں ہے کھیتی اگانے کا، آپ نے زراعت شروع کر دی تو بے وقت کی کھیتی کیا ہوتی؟ بے برکت ہوتی. تو بے وقت کی عبادات کیا ہوتی؟ بے برکت ہوتی ہیں. تو جنتری کا تعلق بھی چونکہ دین سے تھا تو اس کو دین ہی کہہ دیا گیا. یہ ایک تشریح ہو گئی ذالک الدین القیم، اور دوسرا ترجمہ ذالک الدین القیم، یہ 4 مہینے ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، ان کا ادب رکھنا، احترام رکھنا، یہی درست دین ہے، یہی سیدھا دین ہے. ان کا احترام رکھنا یہی سیدھا دین ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا جملہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں جو ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں. بار بار محرم کا نام بھی اس لیے لے رہا ہوں وضاحت کے ساتھ کہ سوال کا جواب آپ کو پتہ چلے. سوال یہ ہے کہ محرم کا احترام قرآن کی وجہ سے یا کربلا کی وجہ سے؟ یہ 4 مہینوں میں تم نے جرائم کا ارتکاب کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. تو بھائی جرائم کا ارتکاب تو باقی 8 مہینوں میں بھی تو غلط ہے. کہا ان مہینوں میں زیادہ غلط ہے، محرم میں زیادہ غلط ہے، ذیقعدہ، ذوالحجہ میں زیادہ غلط ہے، رجب میں زیادہ غلط ہے. ان مہینوں میں گناہوں سے، خصوصیت سے زیادہ بچنا ہے، اطاعت زیادہ بجا لانی ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم. آگے وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ. یہ مشرکین اپنے قبائلی تعصب کو بلا کر، اپنی ذاتی رنجشوں کو بلا کر، اپنی قبائلی رنجشوں کو بلا کر، متحد ہو کر اپنی صفیں سیدھی کر کے تم سے لڑتے ہیں. تم نے بھی متحد ہو کر اپنی ذاتی رنجشوں کو بلا کر ایک جماعت بن کر تم نے بھی متحد ہو کر ان سب کے خلاف لڑائی لڑنی ہے. لیکن انتظار کرنا ہے کہ یہ 4 حرمت والے مہینے گزر جائیں پھر لڑائی کرنی ہے. ان 4 مہینوں میں نہیں کرنی. کن میں؟ وہی ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب. یہ تو ایک رائے ہو گئی جو جمہور نہیں ہے. جو جمہور کہتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں بھی حلال ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ تم نے ان مشرکین کا شرک اتنا بڑا ہوا ہے کہ یہ 4 مہینوں کی حرمتوں کو بھی پامال کرتے ہیں. ان 4 مہینوں میں جو ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب ہیں، حرام کو حلال بناتے ہیں، حرام کو حلال بناتے ہیں. ان کی بغاوت، ان کا جرم اتنا سنگین ہے کہ یہ 4 مہینے جو زیادہ ادب احترام والے ہیں، زیادہ ادب احترام کے باوجود ان 4 مہینوں میں بھی ہر حال میں تم نے متحد ہو کر باہمی رنجشیں بلا کر ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. جیسے یہ اپنی باہمی رنجشیں بلا کر تمہارے خلاف ایک صف میں ہو کر تمہارے خلاف لڑائی لڑتے ہیں. لا الہ الا اللہ. وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ. آگے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. میرے بندو جان لو، یہ حقیقت پلے باندھ لو کہ اللہ کی معیت، اللہ کی ہمراہی، اللہ کی حمایت، اللہ کی فیور کن کو نصیب ہوتی ہے؟ ان کو نصیب ہوتی ہے جو متقین ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، جو کفر سے بچتے ہیں، جو شرک سے بچتے ہیں، جو خدا کے حرام کو حلال کرنے سے بچتے ہیں، جو خدا کی حلال کو حرام کرنے سے اور حرام کو حلال کرنے سے بچتے ہیں، اور خصوصاً ان 4 مہینوں میں جرائم کے ارتکاب سے بچتے ہیں. اللہ اکبر. توحید میں خلل ڈالنے سے بچتے ہیں، رسالت اور ختم نبوت میں خلل ڈالنے سے بچتے ہیں، صحابیت کے معیار میں خلل ڈالنے سے بچتے ہیں. کیونکہ متقین ہے نا، تو تقوی کیا ہے؟ پوری شریعت میں
خدا کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ تو اس پوری شریعت میں سر فہرست توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ختم نبوت ہے، صحابیت ہے، سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ، تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ آیت تو ہو گئی سورہ توبہ کی 36 آیت۔ اب متقین وہی تقوی، پورے پیچھے اس کو متقین، ایک متقین کا عمومی پہلو ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ابتداء میں تمہید میں، ایک آیت کی تفسیر کا عمومی پہلو ہوتا ہے۔ مفسر تفسیر میں ہر جزئی کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن آیات کی اسلوب کو دیکھتے ہوئے خصوصی پہلو بھی ہوتا ہے، یا اس کی تطبیق کے حوالے سے خصوصی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اب متقین کے اندر صرف یہ نہیں ہوگا تقوی صرف توحید کے حوالے سے ہو یا صرف رسالت کے حوالے سے ہو، توحید، رسالت، آخرت، صحابیت، ساری چیزیں آئیں گے، یہاں تک کہ جو چونکہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں میں خصوصیت سے جرائم کے ارتکاب سے روکا ہے، تو متقین میں یہ بھی آئے گا کہ وہ متقین وہ ہیں جو خصوصیت سے ان 4 مہینوں میں جرائم کے ارتکاب سے، خدا کی نافرمانی سے بچتے ہیں، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے سے بچتے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ یہ تو ہو گئی آیت نمبر 36، جس کے ایک ایک جملے سے پتہ چلتا ہے، جس کے ایک ایک جملے سے محرم کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ آگے چل کر پھر ہم تھوڑی سی زیادہ اس کو مزید اس کی وضاحت کر دیں گے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا